آ جاندے نے یہ بھی طریقہ درست نہیں. کئی لوگ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرنے لگے گانا کٹتے ہیں بے ایمان کافر کہنے جو لوگ یہ بھی طریقہ درست نہیں. سن لو مقابلہ آئے نا میرا اندر تہاڈا تے حضرت امیر معاویہ دا اسی زمین تے ہاں حضرت امیر معاویہ ساڈے مقابلے تے آسمان تے. پر یہ مقابلہ آ جائے حضرت امیر معاویہ دا تے علی مرتضیٰ دا تو پھر بھائی حضرت امیر معاویہ زمین تے نے مولا علی او آسمان تو اے انصاف دا طریقہ ہے. اے سنینا حضرت امیر معاویہ کو باغی کہے گا نہ گناہگار کہے گا آکھے گا غلطی سی لیکن ہے کیڑی سی اتحادی. کیوں جے اتحادی نہ منیے تو مولا حسن تے مولا حسین کے ساتھ وجدی ہے کچھ کیوں نہ ہو جائے جنتی جوانہ دے سردار ایڈی غلطی بھی نہیں کرتا. بے شک سبحان اللہ. اور اینی گفتگو کر لی اے ہن کسی بیلی میں یہ گل سمجھ نہیں آئی تے ہنے کو سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتے. اگلی تقریر دے بارے پھر منہ دیکھ لیا نا تھوڑا کہنا میں عقیدہ بیان کرتا ہے بارے میں ٹھیک ہے. اچھا دوسری میں گزارش کرتا پڑے قدم نہ نعرے یہ ہمیشہ ادو بڑے ہیں جدو لوڑ پئی ہے. ایک گل یاد رکھنا جدو ضرورت پئی نعرہ ادو بڑے. مثلا جس وقت حضرت عمر مسلمان ہوئے وہ کیڑی کیڑی چیز مکہ مکرمہ تو مکہ مکرمہ کون سن اللہ دے حکم جنہوں نے سچے اللہ کے مقابلے کے جھوٹے معبود بنائے. مکہ مکرمہ کے اندر نعرہ اکثر کیڑا لگتا سی حضرت عمر مسلمان ہوئے کہ اس خوشی کے موقع پہ مکہ کے صحابہ نے ایڈی زور کی نعرہ تکبیر بلند کیتا کہ مکہ کی پہاڑیاں سرکار جو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. کئی صحابہ چھتاں تے چڑھ کے مدینہ شریف کی گلیاں سن چھوٹیاں چھوٹیاں کچھ صحابہ ٹولی بن کے ایش گلیے جلوس کسے ساتھی نے ایش گلیے جلوس بن گیا نا تے ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. سرکار دے آن دی خوشی کے اندر یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے ہیں. سرکار دے آن دی خوشی ہو رہے تھے اس وقت صحابہ کا طریقہ کی سی نعرہ رسالت. اچھا غزوہ احد کے موقع تھے جس ویلے ابو سفیان واپس جا رہے ہیں. اچھا میں ایک دن ٹی وی دیکھ رہے سن کیپیٹل ٹاک وہ محرم دے دن سن حامد میر وہ میزبان سی دے تین لوگ سامنے مہمان بٹھائے. ایک کو شیعہ سی ایک ساتھ زیادہ ساجد الرحمان ایک کوئی باپ پتہ نہیں ہوگی تو ایسے شیعہ ذاکر نے گل کی اسلام اور اسلام کا فرق تو کرنا پڑے گا نا. کچھ لوگ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور کچھ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے. اسلام کا فرق تو کرنا پڑے گا. ساتھ ساجد الرحمان صاحب نے بڑی خوب گل کی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ فرق مناسب نہیں. جس کے اسلام کو رسول قبول کر لے ہم کون ہے یہ سرکار نے قبول کیا. ایمان عقل کے اعتبار کا نام لیں گے ایمان مصطفیٰ کی زبان کا اقرار ابو سفیان پہلے کفر دے سرکار صاحب اور جاندی ہے کیا گیا برابر سرابر ہو گیا کام او لو ہو بول انہوں
حسین حبل کی جے سرکار نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا عمر دے دو اور اس اوکھے ویلے حضرت عمر لے کر کے بولے اللہ اعلم اجل اور تیرے حبل کی ایسی کیسی اللہ کی ذات کی عظمت والی اللہ کی ذات کی توڑ مہینوں کے مقابلے تھے انہیں حبل کا نعرہ لایا حضرت عمر نے جواب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور جلالت اور عظمت کا نعرہ لگتا جنہوں توڑ دے صدیق اکبر کا زمانہ صدیق اکبر کے زمانے کے اندر انہوں لشکر بھیجا مسیلمہ کذاب کے خلاف مسیلمہ کذاب اللہ نے منتا سی کہ نصیب اللہ نے منتا لیکن نبی نبی ہے وہ دل چاہیا کہ جس طرح میں فراڈ کر رہے ہیں میں نے کو دعویٰ کیتا ہے شاید اسی طرح ہی اس محمد انہوں کو دعوت پائی ہے وہ خط لکھتا ہے کہ کہتا ہے نصف لی و نصف اللہ ادو اد کر لیا کریں گے جڑی بھی کروائی گی سرکار نے فرمایا میں تے اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے میں تینوں ادھا تو نہیں دے سکتا اللہ آکھے گا کہ کہاں ادھر جاؤں گا نہیں تو میں کسی بھی اللہ کے حکم تو بغیر نہیں دیتا خیر انہیں بیر پانے آج لڑائی شروع ہوئی ادھر مسلمان لڑ رہے ہیں ادھر مسلمان کذاب کے بندے لڑ رہے ہیں ادھر ساقا ادھر صافی ادھر ساری اسی چیزیں نہ خرید لینے ادھر سب صافی ادھر مسلمان کذاب کے بندے والے اور یہ اللہ اکبر اللہ اکبر تلوارہ فکر اللہ اکبر کہہ کے تجھے تو وار کر رہے ہیں پتہ نہیں سی لگ رہے ہیں چاہنا پیڑا کے بغیر پیڑا سبحان اللہ نہیں سی لگ رہا یہ اپنا پیڑا کے گانا پیڑا یہ اللہ اکبر یہ سانجا نہ رہنا سبحان اللہ ثم نادا بشعار المسلمین خالد بن ولید نے آواز ماری اور مسلمانوں سانجا نعرے نال اپنے بگانے کی پہچان نہیں ہو رہی وہ سانجا نعرہ چھڑ دیو اور نکھیڑے والا نعرہ لاؤ نا وقال شعارهم يومئذ يا محمد اور نکھیڑے والا نعرہ کیڑا سی یا اے لوڑ پہ گیا نکھیڑے دی پتہ لگا جنہوں سانجا نعرہ ہوئے ادھر لوڑ کے چکدارے دیئے اللہ اکبر دی جو نکھیڑا کرنا ہوئے نا اپنا کیڑا تے بگانا کیڑا اس میں نعرہ رسالت لگنا یا رسول اللہ والے تمہاں سے ان کیڑے تمہاں سے اگر سالوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا رسول اللہ نہ کیا کرو نہیں یہ جواب چاہیا کرو محمد رسول اللہ لیکن یا رسول اللہ نے زمانہ ہے اے اللہ دے رسول بھی کنے ہی بڑے نے پتہ نہیں تسی کیڑے رسول کو آوازاں مارتے ہو یہ جواب چاہیا کرو محمد رسول اللہ میں کیا یاد محمد رسول اللہ تے ویسے ہی ساری جان ہے نا ساڑھی کوئی ایسی مسجد دکھا دو جنہیں دکھائی ہوئی ہوئے تو محمد رسول اللہ میں نے کیا ہوا سبحان اللہ کسی مسجد میں جو دکھائی ہوئی ہے تو نہیں جانا یہ ہے نہیں کلمہ شریف جتنے بھی کوئی دکھائی ہوئی ہے کلمہ شریف ضرور نہیں ہے آپ نکاح میں شرط کلمہ پڑھانا نہیں کہ کوئی شرط لاتی ہے نہ کلمہ پڑھاؤ پتہ ہے مسلمان بندہ مسلمان پڑھیے لیکن اس کی پھر بھی آنے کلمہ برکت واسطے کلمہ شریف پڑھ رہا ہے برکت واسطے پڑھ رہا ہے اے محمد رسول اللہ کو ساجی جان ہے نا ممکن کون ہے اور آج جڑی تیری گل ہے کہ یا رسول اللہ نہ آکھو رسول کنے ہی بڑے نے ترجمہ پڑھتا ہے اللہ کے رسول تسی پتہ نہیں کیڑے رسول کو واجہ مار دو میں نے چھڑ دیا ایس مسجد کو بندہ کھڑو کے کہ ابا جی تو آکھے چکا رہے آرام نال میں اگلے کنے ہی بڑے نے تو پتہ نہیں کیڑے دن کو نہیں کرنا ہے
کئی لوگوں نے کہنا شروع کرتا نبی کریم علیہ السلام کا کہ صرف ایکو یار سی علی پاک بس ہوں سارے بزرگوں نے آخیا نہیں ایکو نہیں سی ایک چارے سی سبحان اللہ اسی پھر آخیا نعرہ تحقیق اور پہنی ہے اوتھے جتھے ابو بکر صدیق نال غیر کا شبہ سبحان اللہ جتھے حضرت عمر نال غیر کا شبہ ہوئے جتھے حضرت عثمان نال غیر کا شبہ ہوئے اوتھے گج بج کے آکھو نعرہ تحقیق سبحان اللہ پر ایک مصیبت کو پڑی اے جڑا سونا سونا پیارا میرا نعرہ تحقیق یہ مومن بھی لوندا ہے منافق بھی لوندا ہے یاری تو بڑا چنگا پتا چور بنتا ہے پر تینوں بھی پتا چوتھا بنتا کیوں نہیں ہوں جی دیکھنا ہے نا کہ آ نعرہ تحقیق پیارا پیارا تے سونا سونا نعرہ کہ مومن نے لایا کہ منافق نے تو یہ پتہ کرنا ہوگا نا کون ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ایک فرمان جو مومن منافق دی پہچان دا حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں مومن تے منافق دی پہچان دا تھرمامیٹر علی ہے پہلے نعرہ تحقیق اور پھر چہرہ دیکھنا ہے پچھاڑنا ہے سر مومن ہے کہ منافق ہے اور نعرہ حیدری یہ علی پاک دا نام سن کے چہرہ کھیڑ جائے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھ نہیں کہ مومن ہے کہ بوتھی بگڑ جائے سمجھ نہیں کئی بار ایک چیز کا خیال رکھنا ایک چیز ہے اب خدا کا نام ہے یہ نعرے مقابلے نہیں لانے سارے نے نعرہ تحقیق بھی لاؤں گے نعرہ حیدری بھی لاؤں گے جس نعرے کی جتنے لوڑ ہوگی لاؤں گے لیکن مقابلہ نہیں اور مقابلہ کرتا ہے یا خور کی یا نافی سنی کے دو میرا غلام ہے سنی کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کا دشمن ہے وہ بھی جہنم کا کتا جناب علی کا دشمن ہے وہ بھی جہنم کا کتا سبحان اللہ ایک ضروری گزارش یہ کر رہا نہیں میں بس محسوس کیا کہ ساڑھے ویچ شیعیت دے جراثیم کافی وارن دی کوشش کی جا رہی ہے شیعیت دے جراثیم وارن دی کوشش کی جا رہی ہے اے حدیث پاک دے پیشے نظر علماء دی ڈیوٹی ہے کہ بڑے باطل نے انہوں نے روند بھی کھرچ کے اور مارنے میں غلوم کرنے والے اندر تحریف کا بھی پردہ جاگ کر کے رکھا ایک علماء دی ڈیوٹی ہے اپنے عقیدے جدا فرق نہ دے نہ خارجیت میں فائدہ ہوگا نہ رافضیت میں فائدہ ہوگا اسی نے خدمت کرنی ہے جو سچے دین دی جڑا نبی پاک علیہ السلام نے گئے تے جدا نام آج اہل سنت و جماعت سچی گل ہے میں کوئی اعلیٰ حضرت والے اس واسطے نہیں تیار کرتا کہ انہوں نے نواں مسئلہ کھڑے جب نواں کھڑے ہوگا سی کسی ساتھ ساتھ میں کہ اعلیٰ حضرت نے منیا ہی کہا کہ سونے دے دن دے سچے پر کیا اللہ تعالیٰ سانو ایسے فیلت رکھے اچھا بھی ہوں ایس مسئلے سے بھی کسی نے کوئی گالو کچھ نہیں ہے کس پر جائے سبحان اللہ یہ عقیدہ سمجھ آگئے ہے نا اصل پیار کی دنال ہے اللہ نام پھر مخلوق وچوں اصل پیار کی دنال ہے سرکار نال کیوں اللہ دی وجہ
کہ سرکار کی وجہ نالی احبو اہل بیت ہی دے حبی میرے نال قیامت کا جائے کہ میری اہل بیت نال بھی پیار کرو تو صحابہ نے مانا بھی فرمایا احبو اصحابی دے حبی میرے پیار کی وجہ نال میرے صحابہ نال بھی پیار کرو. یہ میرا خیر کافی ٹائم ہے. جی بسم اللہ. نعرہ لگانے میں کیا ترکیب ہونی چاہیے؟ یعنی کہ پہلے کون سا نعرہ لگنا چاہیے، بعد میں اس طرح ترکیب بتا. یہ میں نے بتایا تھا پہلے نمبر پہ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، پھر نعرہ رسالت، پھر اگر آگے نعرے لگانے ہیں تو پھر نعرہ تحقیق، پھر نعرہ ہے. یہ ترتیب رکھنی ہے تاکہ پتہ چلے نعرہ تحقیق لگانے والا ہے کون. سبحان اللہ. ایک سوال شیعہ کی کتاب سے جو ہے کہیں ثابت کیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب سے ثابت کریں کہ ہم نے اس جگہ پہ مولا علی نے جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق کی جو ہے خلافت کو ایکسپٹ کی ہے. احتجاج تبرسی ان کے مجتہد تبرسی اس کی کتاب ہے، اس کے اندر میں سمت تحیہ الصلاۃ نماز کی تیاری کی وصلی خلف ابی بکر. سبحان اللہ. ایک سوال ہے جی. حضرت ابو بکر اور مولانا نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہراشو، فرمایا من لم یکن انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جڑا میری نو چوتھا خلیفہ نہ کہ او دے تے اللہ دی لعنت. جڑا میرے چوتھا خلیفہ نہ کہ او دے تے اللہ دی لعنت. ایک کلی جنے ہیں قرآن پاک میں تے چڑی جنے ہیں. اچھا، آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے ترتیب خلافت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی کہ خلفائے راشدین سے مجھے ترتیب میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو جو ہم بعد انبیاء افضل کہتے ہیں، کیا ہر صفت میں افضل ہے وہ؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت جس طرح قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا کہ جس طرح زمین پر میں نے پہلوں کو آدم کو خلیفۃ فی الارض کہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس ٹائم بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، تو ایک نسب ہے. تو کیا حضرت صدیق اکبر جو ہیں، کیونکہ امام مالک کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد تمام انبیاء کے بعد اہل بیت میں سے بھی اور صحابہ میں سے بھی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سب سے افضل ہیں. یہ پیر سید. اور دوسرا اچھا، اور پھر دوسری ایک امام مالک کا فتویٰ پڑھا ہے سنا ہے، پیر سید نصیر الدین شاہ یہاں صاحب. خود پڑھا ہے آدمی کے نہیں میں نے نہیں پڑھا، میں نے. جڑا نہیں پڑھے اچھا، دوسرا ایک حدیث آئی نہیں کرنی بارو باری نبی کریم علیہ السلام جاتی باری مسلح کا بارش کے سے بنا گئے. اور کئی دوسرے ترکیب ہو پائے. مولا بھی ہوتی سن، حضرت عمر بھی ہوتے سن، حضرت عثمان بھی ہوتے سن، حضرت عباس بھی ہوتے سن. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے نرم دل نے کسی اور کو فرمایا نہیں. سرکار ناراض ہوئے، فرمایا نہیں، میرا اللہ بھی ابو بکر کو جانتا ہے، میں بھی ابو بکر کو جانتا ہوں. روح ابا بکر فلد وسلم بالناس. یہ سرکار نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوئے کسی اور کا حق ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نہیں
کہ صدقیت میں وہ سب سے، کیونکہ قرآن مجید ان میں فرما رہا ہے کہ اتقى الذي يؤتي ماله، یعنی کہ صدقیت میں یعنی کہ جزوی فضیلتیں ہیں نا، کلی کو کسی پر نہیں، حضور کو سب پر فضیلت ہے، ہر صفت ہر لحاظ میں تو نبی کو ہے نا نہیں مجموعی ہوتا ہے مجموعی۔ اب علم کے لحاظ سے دیکھ لیں تو حضرت علی کو انا مدینۃ العلم والی بابا حضور نے فرمایا میرا دروازہ، تو اس کا یہ مطلب سارا سب مولا علی نے نہیں مجھے نہیں یہ مطلب نہیں، سرکار کے فرمان کا یہ مطلب تو لے رہے ہیں نہیں میں وہ مطلب نہیں لے رہا، دوسرے صحابہ بھی اس شہر میں بیٹھے رہے، نہیں نہیں بالکل وہ شہر 10 کا دروازہ صرف ایک ہوتا ہے، نہیں کہ شہر کے دروازے ہیں، لیکن دوسرے صحابہ بھی اس شہر میں بیٹھے رہے، لیکن دروازے کے لیے لفظ علی علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے رہے تھے جی سرکار سچ بولتے رہے تھے، بالکل سچ بولتے رہے۔ دیکھو بیٹے یہ تو سارا دین مولا علی کو مروی ہوتا ہے، پھر اس کا مطلب وہ کچھ جڑت کو بیان کر نہیں میں نے یہ بیٹے میری گل تے سمجھ جائے ایڈا مقابلہ نہ ہے، میں تیری گل بڑے آرام نال سمجھ رہا ہوں۔ اچھا ایک ہوتا ہے سوال کر کے اپنی تسلی کرنا، ایک ہوتا ہے اس نیت نال سوال کرنا کہ میں آتا میں تو خبر نہیں دیتا صحیح ہے، نیت پہلے پہلے اپنی یہ تو سارا علم دین والا شریعت والا حضرت علی کو مروی ہوتا، پھر وہ مطلب سی جڑا تو بیان کر رہے ہیں کہ سرکار علم کا شہر ہے، لیکن اس علم کو حاصل صرف مولا علی دے رائی کیتا جا سکتا ہے۔ ایک علم تے حضرت ابو بکر کو بھی آیا ہے، ایک علم تے حضرت عمر کو بھی آیا ہے، ایک علم حضرت عثمان کو بھی آیا ہے، ایک علم مولا علی کو بھی آیا ہے، ایک علم حضرت ابو ہریرہ کو بھی آیا ہے، ایک علم حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی آیا ہے، ایک علم حضرت امیر معاویہ کو بھی آیا ہے۔ یہ مطلب وہ یہ جڑا سی قرآن محدثین نے بیان کیتا ہے کہ میں علم دا شہر ہاں، او دا ایک دروازہ علی مرتضی۔ نہیں حضرت سید پیر مہر علی دی شیعہ سنی کتاب وچ حضرت بیٹے گل سن تو گل وہ کرنی ہے کہ تو اپنی اچھی پڑھی جی سنی سنائی گل نہ کری میرے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نے جڑا مصلی تے کھڑا کیتا سی وہ کیوں کھڑا کیتا سی؟ وہ تو یہی اشارہ ہے کہ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ تھا، لیٹ نہیں کیا وہاں پہ۔ سانو نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا تسی اپنے بچوں امام کیوں بنایا کریں؟ سبحان اللہ، جو سب سے بڑا عالم ترتیب جڑا تواڈے وچوں سب تو قرآن چنگا پڑھدا ہے، سبحان اللہ، یہ پہلے نمبر بے شک میں تے یار اسی قریشی صاحب تے میں اسی ڈنڈی مار سکتے ہیں کسی واقعے بندے کو مصلی تے کھڑا کر کے، لیکن سرکار بھی ڈنڈی مارتے سن یا سرکار جو کہتے سن وہ کرتے سن۔ سبحان اللہ، سارے صحابہ وچوں سونا قرآن ابو بکر پڑھتے سن، سرکار نے فرمایا قرآن چنگا پڑھے اور مصلی تے کھڑا کرو۔ تو پہلی شرط ہے کہ جے قرآن پڑھنے کے دو بندے برابر نکلے تو پھر جڑا میرے دین دا میری سنت دا زیادہ عالم ہے، بے شک پھر کنوں مصلی سے کھڑا کرو جڑا دین دا زیادہ عالم ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جے قرآن پڑھنے کے بھی دو بندے برابر ہو، دین دے علم میں بھی دو بندے برابر ہو، تو پھر انہوں امام بناؤ جڑا دونوں وچوں پہلے اسلام لے آیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جے قرآن پڑھنے کے بھی سارے برابر ہیں، علم میں بھی سب سے زیادہ برابر ہیں، تے اسلام بھی کو وقت دونوں نے قبول کیتا ہوئے، تے پھر جڑا عمر چڑھ گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تائیں لکھا ہے ابو بکر جمع سیے سب تو اگے سن، اس واسطے سرکار نے ابو بکر کو کوئی امام ابو حنیفہ کہہ فرماتے ہیں حدیث مرفوع کے پیش نظر لو غوزنا ایمان ابی بکر مع اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر۔ یار دیکھو نا
اسی جو صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں سانو لوگ کہتے ہیں تسی خارجی ہو گئے تے تانوں ذرا نہیں خیال ہوتا جناب صدیق اکبر کی وفات شرط کر دیں ذرا نہیں خیال تسی کمپیریزن سے شروع ہو جاتے ہیں مولا علی دا شان کی انہاں نوں بڑھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا ہوتا بسم اللہ اسی حنفی امام ابو حنیفہ نے آکھیا ہوتا اسی بسم اللہ سرکار غوث پاک نے آکھیا ہوتا بسم اللہ اعلیٰ حضرت نے آکھیا ہوتا وہ کسی نوی گل لے کے کھلو جاتے اسی جناب دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں میرے ویر جو سرکار نے فرمایا نا غلو کرنے والے کے غلو کا بھی توڑ کرنا ہے تے باطلاں دے رون کا بھی اثر توڑ کرنا ہے اور سوچ سرکار نے فرمایا امام صاحب سفر ترازو کے دو پلڑے ایک پلڑے تے ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے دوجے پاسے سید اسد دا استاد جی دا قریشی صاحب دا تواڈے سارے دا سارے ولیاں دا سارے غوثاں دا سارے قطباں دا سارے عبداللہ دا سارے صحابہ دا مولا علی دا مولا عثمان دا مولا عمر دا ایمان ایک پاسے ابو بکر کلے دا ایمان ایک پاسے امام ابو حنیفہ سرکار دا فرمان پڑھ کے کہندے نے ابو بکر دے ایمان والا اللہ پاک ہے صدیق تا ہے ذیشان ریسا کون کرے اچھا میں پتہ نہیں جو میں لوگوں کو دیکھتا نا انہوں نے اسے ایک دی شان سن کے غصہ ہو جاتی ہے اے ایمان کا پتہ اچھا اے فرماؤ سرکار غوث پاک کی شان زیادہ ہے یا مولا حسین کی اور جو مولا حسین کی شان بیان کریں تھے مطلب یہ نہیں نا کیسے کہ سرکار غوث پاک سے دشمن اچھا مولا حسین کی شان زیادہ یا مولا حسن کی شان مولا حسن کی شان اچھا تو جو مولا حسن کی شان بیان کریں تھے مطلب یہ نہیں کہ ایسی مولا حسین سے دشمن مولا حسن کی شان زیادہ یا مولا علی بھی لیکن مولا علی کی شان بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ایسی کوئی نہ دشمن نہیں خدا نے قسم اس دینے کے لیا اسی طرح ایمان ہونا چاہیے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرو اہل بیت کے بارے ذرا بھی دل چلاوے تے جدوں مولا علی کی شان بیان کرو صحابہ دے بارے بھی ذرا دل ہے ایمان دے بشاشت دے نال پوری خوشی دے نال تسی انہاں دوواں دے درجے اپنا اسی کون درجے دین والے درجہ دین والا اللہ اعلان کرنے والے نبی پاک علیہ السلام اسی تے من لین والے بے شک اچھا حضرت علی نے قبول کر لیا قبول کر لیا جدو مولا علی قبول کر لیا بھائی اسی کون کی بھی کرنا دوسرا فون فرمایا کہ مولا علی نے قبول کر لیا ٹھیک پتہ نہیں میرے مولا علی ٹھیک کر دیا مولا علی نے جو کیتا سی تو شیعہ کا ایک اور اعتراض بھی ہے کہ حضرت عثمان کی جو کتاب ہے اپنی اتقان اس کے اندر انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اتقان حضرت عثمان کی جو کوئی کتاب اتقان اس طرح کی انہوں نے بتائی ہے 10 سوال دیا 10 سوال انہیں کوئی اتقان نہ دی کتاب امام سیوطی نے ادھر ملتا جلتا نہ ہے وہ اتقان نہیں
انتقال یہ امام سیوطی بھی ہے جڑے 6ویں صدی سے مجدد نے. سبحان اللہ. چٹا بٹا نہیں پڑھیا جاتی ہے جنہیں گل کر لوگ مسئلہ ہے نا کہ گل کو کرو جڑی سرکار نے جڑی سرکار نے دیتی ہے گل کو کرو. میرا سوال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار قائد اور مذاہب ہیں اور ہر شخص کا یہ پختہ یقین ہے کہ میں سچا ہوں اور اس پہ وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے. تو اس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ وہاں پر جو مناظرہ کے دوران جو لوگ تھے انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے. تو کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ قریشہ میں جواب نہیں دے رہے ہیں. جس علاقے میں سیڑھی دیکھ کر جو لڑکے ہمارے تنظیم شباب اسلامی پاکستان کے ورکر بنے اس علاقے کے جو نگران ہیں ان کے پاس ان کے فارم ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں. کھڑے ہو جائیں سید مبارک شاہ صاحب کو بھی بنے کڑھائی کرنے والے کھڑے ادھر ہے کہ باہر آپ کے سامنے یہ سامنے کھڑے آگے آ جائیں مسجد میں حلف ہی ہو سکتے ہیں یہی ہو سکتے ہیں. سوال یہ کس شخص نے کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس سے پہلے بے شمار مناظرے ہوتے ہیں آج تک کسی نے میں آپ کو میں چاہتا ہوں سنیں ان کا مسئلہ کیا تھا شاہ صاحب جنہوں نے مجھے مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا. جب انہوں نے مناظرے میں دیکھا پہلے تو وہ لوگ یہ تسلیم کرنے کو آپ جیسے لوگ تیار ہی نہیں ہیں کہ شاہ اسماعیل اور کتنے بڑے بڑے لوگ جن کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں کیا وہ ایسی گھٹیا باتیں کر سکتے ہیں کہ نماز میں نبی کے خیال معذرت جنبر کے خیال سے برا ہے. پہلے تو آپ لوگ یہ مانتے ہی نہیں لیکن مناظرہ ایک ایسی چیز ہے ادھر اب میں ویسے جوش لگا کے تقریر کر دوں نا آپ نے کہا اپنی اسٹیجیں سے کچھ لگے ہوئے ہیں لیکن مناظرے میں جب فریق مخالف کتاب پر نکال کے اس کے سامنے لے کے جاتا ہے اور آگے سے وہ بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے وہ یہ کہے نہیں نہیں ان کا مطلب یہ ہے یہ تو آپ جیسا جس کے ذہن میں ذرا سے بھی مان ہو وہ کم از کم یہ تو اس کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہیڈے بڑے بڑے نام والے بھی ہیڈیاں خناسیاں کر سکتے ہیں تو ایمان کے لیے کتنی سی بات کافی ہے. بس اب یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ہوا میں نہیں اڑائی ہے. ہمیں مثلا آپ آ کر کہتے ہیں بھائی میں نے حدیث ہوں میں نے آپ کا مناظرہ دیکھا ہے میں اس وجہ سے سنی ہو گیا کہ مجھے تو آپ پر کیا کرنا ہے مجھے آپ پر اعتماد کرنا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح 15-16 بندے آئے انہوں نے آ کر کہا ہاں جی آپ شاید سر یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے. اچھا بیٹھے چلیں سبحان اللہ. میرے مناظرے کے بعد کئی ساتھی یقیناً مسلک اہل سنت کو قبول کیتے ایک واقعہ جب مولوی صاحب ناصر صاحب محمد امین فیصلہ باد
میرے ابا جی کی کا نام ہی مفتی محمد امین، اور جگہ جگہ چیلنج کریں گے تو اے مولوی سعید حسن تیرے باپ کا نام بھی مفتی محمد امین ہے، میرا نام بھی محمد امین ہے، آ میرے ساتھ مناظرہ کرنا، تجھے رگڑا دا نظر یہ کرنا۔ چنگی انہیں اپنی گڈی چلائی، چونکہ میرے گانا چلا کرتا سی نا تے واہ واقعی انہوں نے چلانا شروع کیا۔ وہ میرے لوگ ہی آن کے کہہ رہے ہیں استاد جی بڑی کرو، میں کہ یار میں کی کرا ایٹم بم میں چوہا نہیں مارے۔ وہ ایک باری مدرسے میں جلسہ سی تربیت کی نشست ہزاروں نے اجتماع تے میں دیکھا وہ سامنے بیٹھا۔ ویسے ہے کہ میں پاویں کوئی ساتھی ناراض ہوئے میرے کول جدوں کو آ جاتا میں وہ اکرام کرنا، میں کہ مہمان آئے میں ان کو سی جاؤ انہوں نے میرے نال بٹھا، میں اپنے نال بٹھا کہ پوچھا کیا پڑھنا ہے، جلسہ پڑھنے شروع سی تو نہیں شروع ٹھیک ہے۔ تقریر ہوتی رہی، تقریر کے بعد میں کہنے لگے آج بھی تسی قبر تے چادراں چاڑھ دے کتنے لیے؟ میں کیا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے پوترے حضرت ابراہیم حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو لائے عرض کرنے لگے یا امہ اکشفی لی عن قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرکار کی قبر انور کی زیارت کراؤ کھول کے۔ انہوں نے شرح اور معبود یہ ورفع ستارہ ایک کپڑا چپ کے بنو سرکار کی قبر انور کی زیارت۔ ان جلیوں تھوڑا بہت روڑا پاس ہوتے سمجھتا انہوں نے کہ اچھا ہے اس میں بخاؤ، میں بخائی ہے، میں کہا ہو سن لو۔ امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد ابن ابی شیبہ، انہوں نے اپنے مصنف کے اندر حدیث نقل کی تھی ہے کہ پورا چیپٹر باب مد الثوب علی القبر، قبر تے چادر چڑھنے کا بیان۔ کلی اچھا لکھیا نے ایک صحابی جنہ کا نام سعید کو فوت ہوئے سرکار نے خود انہوں نے قبر نے کپڑا چاڑیا۔ اچھا اس طرح جو سوال کر دے گئے جواب مل دے گئے اسی سٹیج تے انہوں کھلو کے اعلان کیتا کہ میں اج تو بعد مسلک اہل سنت قبول کیتا۔ اچھا پہلے جناب واپی بڑے اشتہار چماندے سن انہوں نے مولوی صاحب سے، لیکن جدو مسلمان ہوئے ہوتے اسلام دوسرے دن جناب انہوں نے اشتہار چھپا دی امین فاروقی سے بچی ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ میرا تسلی ہو گئی کہ نہیں جی سوال یہ ہے کہ ضرورت ہے اسلام کی، اور اسلام میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ شیعہ آپ کو کافر کہتے ہیں، ہم سنی لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں، اور وہابی سنیوں کو کہتے ہیں۔ اس طرح مسلمان کتنے رہ جاتے ہیں؟ جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلام پر کتنے کاربند ہیں؟ تو پھر کرنا نہیں چاہیے ساتھ تو سبحان آج اپنا اتحاد پکا کر کے چھڑنے کسی اور میں تو ہوئے گا ہوئے تیرا میرا اتحاد ہے ہو گئی۔ سانو کی کرنا چاہیے؟ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں کسی غیر مسلم پہ کسی سے بات کرتے ہیں فوراً ٹیررسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط مولویوں کی وجہ سے۔ سارے سارا پیار کرنا لے آئے کہ نفرت کرنا لے آئے؟ کیوں بھائی تسی سارا پیار کی وجہ لے آئے؟ اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد۔ سر یہ دنیا کتنی ہے، یہ مسجد کتنی ہے؟
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ वो गैर मुसलमान जो क्या हमसे असर करते हैं मेरा ख्याल है नहीं तुम किसी और को जरा ना अपने गुफ्तगू का मतलब जरा तो सब करना भी चाहिए जी भाई नदीम साहब नहीं करना चाहिए वो अगले इन्हों को असी दाड़ियां देनियां उसी दाड़ियां बना के प्यारा रिश्ते से ना दाड़ी आ गई और मैनू नफरत खत्म करने वास्ते क्या दाड़ी बना देनी चाहिए या रखी रखनी चाहिए यार तुसी जरा चुप रखनी चाहिए और नफरत करने की दाड़ी आने ना फिर हम जिन्हें इलाज ना आया असल में नफरत उन्होंने मुकाउनी है दाड़ी रखने से नफरत बनती है मैं तुम्हें अपनी हड बीती सुना मैंने अमेरिका के मुसलमानों दावत दी कि तू आ उन्हें स्पॉन्सर किया मैं अमेरिकन एम्बेसी आया इन्हें मेरे इंटरव्यू किया क्योंकि इस पर दस गया मैं इंग्लैंड से इन्हों का टेलीफोन आया तुम आन के अपना वीजा लै जाओ ऐसा साफ हो गए अपना को देखना पासपोर्ट भेजा मैं कह जाओ जी तुम उतो मेरा वीजा कलेक्ट कर लो वैसे कन्वर्जन सेंटर इकट्ठे हो सो इतों अगे उन्होंने ले जाना सी अपनी बसा से इन्होंने टेलीफोन किया किन्ने आदमी सन जो किसी होर का वीजा लेना आए सन 7-8 आए सन 7-8 सन उन्हें की किया इन्होंने एक दाड़ी वाला है तो बाकी दूसरे ले उन्हें पता की आख्या जो बगैर दाड़ी होने उन्होंने तो भेज दो उन्होंने किसी होर का वीजा भी दे देंगे पर जो दाड़ी वाला उन्होंने घर भेजो उन्होंने आपको जो बंदा आशा लेता वो आप आड़ के वीजा ले दाड़ी की वजह उन्होंने इन्होंने मेरा वीजा नहीं दिता तो सानू की करना चाहिए फिर वीजा लेने वास्ते दाड़ी बनानी क्या बात है सर सवाल ये है कि मुसलमान पूरा मुसलमान नहीं है मुसलमान और सानू पूरा मुसलमान बनना चाहिए यानी हल ये है कि असी सारे के सारे पूरा मुसलमान बन गए ये हल है कि नहीं बिल्कुल कुरान के मुताबिक जवाब देते हैं अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ पूरे मुसलमान बन जाओ और मैं तुहाडे कोल पुछदा एक झगड़ा है साडा ते बाकियां दा वो अंदर नमाज पढ़दे नबी पाक दा ख्याल खोते दे ख्याल नाल पैना हुण जिन्हें इस्लाम विच पूरे दा पूरा पढ़ना है वो की करे उन्हां दी गल मन्ने कि साडी गल मन्ने वाह वाह इस चीज दा जवाब दे मैं गुजारिश करांगा मेरा जड़ा भी साथी है वो मेरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान है ये तुसी मेरी इज्जत कर दो तो तुसी मेरे मेहमान की इज्जत कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो शख्स ये ख्याल रखेगा या ये अकीदा रखेगा वो उसका अकीदा गलत है ये भी ऐसे गलती में मार हुआ है 100 साल हो गए उन्होंने लड़ने के थे नहीं ये अकीदा ठीक है पहले ये के सामने में चला नहीं नौसी पाए चलना चाहिए पाए आसपास ये भी अच्छा असल पूरे तो पूरा इस्लाम में दाखिल हो गए कुछ लोग कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट सिर्फ बड़े भरा की नहीं करता और जिन्हें इस्लाम जो पूरे का पूरा दाखिल होना है वो इस गल मन्ने या आखिर नहीं सारी मखलूक नालों ज्यादा रिस्पेक्ट में अल्लाह के महबूब की करनी जिन्हें इस्लाम जो पूरे का पूरा दाखिल होना वो करेगा
اور یارو 1:30 بج گیا ہوں تو میرا خیال یار زندہ صحبت صحبت باقی